بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئی ہوپ کہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ بھی۔ اور یہ دیکھیں، آج زبردست موسم ہے، رمجھم رمجھم برسات کا موسم ہے۔ صبح اٹھے ہیں، بارش ہونی شروع ہو گئی ہے اور شکر کیا اللہ کا، اتنی گرمی تھی، گرمی سے تھوڑی نجات ملی۔ آج میرا موڈ بھی بہت اچھا ہے۔ جب موسم ایسا ہوتا ہے، مجھے بارش اور رمجھم بہت پسند ہے اور میں دعا کرتی رہتی ہوں کہ یا پروردگار بارش ہو اور بارش میں ہم نہائیں۔ اتنا مزہ آتا ہے بارش اور رمجھم کا موسم، بہت اچھا لگتا ہے۔ جی گائز، بارش کا موسم، ہاں تو مجھے بہت پسند ہے۔ میں بارش میں بہت انجوائے کرتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے بارش میں نہانا، بارش میں گھومنا مجھے بہت پسند ہے۔ اور آج اسی وجہ سے ہم نے سوچا کہ آج دہی پراٹھے اور لسی پی جائے۔ حالانکہ یہ موسم تو چائے کا ہے، لیکن کچھ بچے کہتے ہیں کہ ہم نے چائے پینی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ گھر کے 5 فرد ہیں نا، تو سب کے اپنے اپنے موسم ہوتے ہیں۔ تو جی گائز، یہ میں ولوں والے پراٹھے بنا رہی ہوں، چورس پراٹھے، اور ساتھ میں لسی۔ یہ دیکھیں ہے، آٹا جو ہے نا میں نے پہلے سے ہی گوندھ کے رکھ لیا تھا، اور میں نے سوچا کہ آج گرما گرم بناتے ہیں پراٹھے اور کرتے ہیں فل انجوائے۔ آج موسم بہت اچھا تھا، موسم نے تو کمال ہی کر دیا۔ اتنا اچھا موسم تھا کیا، ابھی بھی ہے۔ اور اگر یہ دھوپ نکل آئی تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی، پھر تو سمجھ لو کہ زندگی حرام ہے۔ اور مجھے تو موسم اچھا جو ہے نا، رمجھم کا موسم بہت پسند ہے، بہت انجوائے کرتی ہوں، بہت اچھا لگتا ہے۔ اور اس میں میرا موڈ بھی ہیپی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ گھر میں بھی نظام بہت اچھا زبردست قسم کا چلتا ہے۔ تو یہی ایسا ہے کہ آج نا پراٹھے بن رہے ہیں، اور یہ چورس بچے کہتے ہیں ہم نے پراٹھے کھانے ہیں، اور وہ بھی ولوں والے زبردست قسم کے پراٹھے ہونے چاہیے، ہلکے پھلکے پراٹھے نہیں چاہیے۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، اوکے۔ موسم کی مناسبت سے ہی سارا کام ہوتا ہے۔ اگر موسم اچھا ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ کھانے کا بھی دل چاہتا ہے، اگر موسم اچھا نہ ہو تو کھانے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ گرمی کے اندر تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو ایسا ہے کہ کل میں گئی تھی دلی دروازے، وہاں پر جب میں نے دیکھا اتنا اچھا ماحول تھا، وہاں پر اینٹی کرافٹ تھی اور اتنی اچھی اچھی چیزیں تھیں، میرا دل کیا کہ بس یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں۔ لیکن پھر سوچا کہ میں اٹھا کے کیسے جاؤں گی، میں گاڑی کروا کے آتی تو پھر اس میں پھر میں جاتی تو زیادہ اچھا رہتا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے گرمی کے اندر تو پھر اتنا سارا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن کل بھی میں پسینے پسینی ہو گئی، اتنی زیادہ گرمی لگ رہی تھی، پسینہ پسینی ہو گئی۔ جب میں واپس آئی تو اتنی میں پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ اچھا، مجھے نا پیدل پیدل چلنے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ میں بہت خوش ہوتی ہوں کہ پیدل پیدل چلوں، اور مجھے نا پتلا ہونے کا اچھا لگتا ہے، موٹاپا تو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور کچھ ایسا ہے کہ دل بھی نہیں چاہتا ہے میرا کہ میں جو ہے نا وہ زیادہ تر سفر کروں۔ سفر بھی مجھے اتنا اچھا نہیں پسند، مجھے پیدل پیدل چلنا تھوڑا زیادہ پسند ہے، اور میں خوش رہتی ہوں۔ اور موسم اس طرح کا ہو تو اور زیادہ خوشی ہو جاتی ہے، بڑا دل خوش ہوتا ہے اور میں انجوائے کرتی ہوں۔ تو یہ ہے کہ آج بھی بس اسی طرح سے یہ نا کہ جو ہے اپنا ہماری حکومت بھی، پاکستانی حکومت بھی بہت اچھی، ابھی بہت اچھا کام کر رہی ہے، بہت زیادہ اچھے۔ لیکن یہ ہے کہ مجھے حکومت سے ایک شکایت ہے، انہوں نے اتنے زیادہ بلز جو ہے نا الیکٹرک بل اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے کہ اب غریب کی سمجھ سوچ سے باہر ہے، اور اس کے اوپر گیس کا بل اتنا آتا ہے۔ اگر آپ چلاؤ نہ چلاؤ، آپ جلاتے ہو نہیں جلاتے ہو، ڈونٹ ویری، ان کی کوئی سر درد نہیں ہے، لیکن بل اتنا آتا ہے کہ وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہوں کہ یہ کیا ہے، ایسا کیوں؟ نہیں ہونا چاہیے نا، اتنا بل اتنی برداشت سے باہر ہے۔ تو یہ ہے، باقی اور تو سارے کام ہماری حکومت بہت اچھے اچھے کام کر رہی ہے، اور ہمارا ملک جو ہے نا وہ ترقی کی طرف جا رہا ہے، اور ہمارے ملک میں ماشاءاللہ سے ابھی پہلے سے بہت زیادہ اس میں ترقی ہو رہی ہے، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ مزید اس میں ترقی ہوگی، اور ترقی ہونے سے ہی سارے کام ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں جو ہے نا بڑا خوش ہوتی ہوں، اصل میں سیاست میں بھی ہوں، سیاست میں مجھے بہت دلچسپی ہے، مجھے بہت سیاست اچھی لگتی ہے، اور میں اپنے ملک کی، اپنے گھر کی تو کرتے ہی ہیں نا سارے، لیکن کیئر کرتے ہی ہیں نا،
تو لیکن اپنے ملک کی بھی مجھے بڑی کیئر ہے، مجھے اپنے بچوں کی بھی بڑی کیئر ہے، مجھے دوسرے کے بچوں کی بھی کیئر ہے۔ پہلے تو مجھے دوسروں کے بچوں سے بہت زیادہ پیار ہے۔ ہمارے ملک میں ہندو رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، ہر 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 برادری، ہمارے ہر جو ہے نا اقلیتیں یہاں پر رہتی ہیں پاکستان میں، لیکن اتنے محبت سے رہتی ہیں، اتنے محبت سے ہم لوگ ایک دوسرے سے پیار سے رہتے ہیں کہ کبھی ہم نے لڑائی جھگڑے کا سوچا بھی نہیں ہے۔ اور انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، اوف شٹ یار، مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ انڈیا کا سنتی ہوں کہ وہ ہندو جو ہے وہ مودی سرکار ان کے جو ہے نا وہ مسلمانوں پر یا کشمیریوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں ظلم کر رہے؟ کون ہوتا ہے کوئی کسی پر ظلم کرنے والا؟ کیوں؟ ظلم سہنے والا بھی اتنا ہی زیادہ ظالم ہے، اور ظلم کرنے والا تو ظالم ہوتا ہی ہے، لیکن سہنے والا بھی اس طرح ہی ظالم ہوتا ہے۔ تو کیوں ظلم کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے، نہیں ظلم ہونا چاہیے۔ اور ہم تو مسلمان ہیں، اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہمیں یہی ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ نے کسی پر ظلم نہیں کرنا، چاہے انسان ہو تو چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ چرندہ ہو، چاہے پرند ہو۔ تو ہمارے جو ہے نا ملک میں، اور ہم لوگ جو ہے نا بالکل ان چیزوں کا نا وہ بہت احتیاط کرتے ہیں کہ کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی پریشان نہ ہو ہماری وجہ سے۔ اگر ذرا سا بھی ہماری وجہ سے کسی کا دل دکھ جاتا ہے تو ہم فوراً اس سے نا سوری کر لیتے ہیں، فوراً سوری کر لیتے ہیں کہ سوری، ہمیں معاف کر دیجیے، ہماری وجہ سے آپ کا دل دکھا۔ تو اس لیے جو ہے نا بہت یہ چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارا رب، ہمارا قرآن پاک، ہماری نماز ہمیں یہی تلقین کرتی ہے کہ آپ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولو، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرو، کسی کو تکلیف نہ دو۔ تو ڈیٹ سیٹ میں بھی اس طرح سے ہی کرتی ہوں۔ مجھے بھی یہ چیزیں بہت بہت ناگوار گزرتی ہیں۔ نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، یہ نہیں کہ میں فرشتہ ہوں، نہیں، کبھی جھوٹ بولنا پڑ بھی جاتا ہے، لیکن کوشش کی ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے۔ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کا احترام کرو، پیار کرو، بڑوں سے پیار کرو، چھوٹوں سے پیار کرو، سب کا خیال رکھو، لیکن جھوٹ مت بولو، فراڈ مت کرو، غلط بات مت کرو، اور اپنے سے چھوٹے کا زیادہ خیال رکھو، زیادہ ان سے پیار کرو۔ اور یہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے، بہت بہت کم، ہم اس دنیا میں آئے ضرور ہیں، لیکن ہاں جو ہے نا آج یہ دیکھیں نا لسی بھی بن رہی، بچے کہتے ہیں ہم نے لسی پینی ہے، یہ دہی ہے، دہی کے ساتھ ایک پاؤ دہی ہے، ایک پاؤ دودھ ہے، دہی دودھ کی وہ لسی بھی بچے جو ہے نا بڑے شوق سے پیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے لسی پینی ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ڈونٹ ویری، لسی بناؤ۔ وہ خود ہی بنا رہے ہیں لسی، اور میں پراٹھے بنا رہی ہوں۔ تو پھر مزہ آتا ہے، آپ کو پتہ کھانے میں پھر اور ذائقہ آتا ہے۔ تو اسی طرح سے نا تو ایسا ہے کہ مجھے انسان بات ہو رہی تھی اپنی اس دنیا کی، تو یہ دنیا ایک اسٹیج ہے، ہم اس پر ڈرامہ کر رہے ہیں، اور جب کب یہ ڈرامہ ختم ہو جائے اور کب ہم لوگ اس دنیا سے کوچ کر جائیں، تو یہی بات سوچنی چاہیے، محبت پیار سے رہنا چاہیے۔ اور یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے دلوں میں اللہ پاک رحم ڈالے، اور میری تو یہی دعا ہے، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتی، ان کے لیے کیا کہہ سکتی ہوں، ان کو سمجھا سکتی ہوں کہ دیکھیں ظلم نہ کریں، آپ کسی پر ظلم نہ کریں، آپ کسی کی کنٹری سے کسی کو نکال نہیں سکتے، آپ میں اتنا دم نہیں ہے، آپ نہیں نکال سکتے کسی کو بھی۔ اب مجھ سے کوئی کہے کہ اپنا گھر چھوڑ کے تو آپ کسی دوسری جگہ پہ چلے جو میں چلی جاؤں گی، امپاسبل، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ کسی کو اس کے گھر سے نکال رہے، اس کے ملک سے نکال رہے ہیں، ویری سیڈ، بہت بہت افسوس ہوتا ہے مجھے یہ باتیں سوچ کے۔ یہ ہماری دنیا یہ کس طرف جا رہی ہے، یہ کس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، تو خیال کرنا چاہیے۔ اور یہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ محبت بھائی چارے سے رہنا چاہیے، محبت پیار سے رہنا چاہیے، اور غلط بیانی سے پرہیز کرنا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال سے ہمارے پراٹھے بھی پک چکے ہیں، تو بس میرے خیال ایک دو فائنل رہ گئے ہیں، ہاں جی، تو ایک دو رہ گئے، میں نے کہا وہ بھی ذرا ہو جائیں، پک جائیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ ہماری گیس بھی بالکل چلی گئی تھی، اور پھر میں نے جب دیکھا کہ گیس چلی گئی ہے، اس کے بعد پھر میں نے دوسرا جو ہے نا گیس والا چولہا لگا لیا اور ڈائریکٹ کر دی۔ میں نے کہا چلو اللہ کی سپرد، یہ دیکھیں کتنا اچھا زبردست قسم سے ہمارے پراٹھے بن گئے ہیں۔ تو جلدی سے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں
تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ کے پاس پہنچ جائے۔ تو یہ ہمارے پراٹھے اور سردی کا موسم، واو بیوٹیفل، گڈ، ٹیسٹی، ویری ٹیسٹی، آئی ایم لائک دس پراٹھے، اور ساتھ میں لسی۔ یہ ہم ڈال رہے ہیں خوب ساری برف، تاکہ ٹھنڈا ٹھنڈا موسم، ٹھنڈی ٹھنڈی لسی، اور فل انجوائے کے موڈ میں ہے۔ تو اللہ کرے فلسطین کو بھی اللہ پاک رحم کر دے، اس کے حال پہ اللہ اس کی غیبی مدد کر دے، اللہ میاں فلسطین کی غیبی مدد کر دے میرے مالک۔ تو یہ ہمارا ناشتہ جو ہے تقریباً ریڈی ہو چکا ہے۔ تو ابھی ہم ایسا کریں گے کہ دسترخوان لگائیں گے۔ جی یہ ہم نے کڑی بنائی تھی رات کو کڑی بنائی تھی، تو دن کو ہم نے اس کو تھوڑا سا گرم کیا ہے، اچھی طرح سے اس کو تھوڑا سا پکایا ہے، اور پکانا بھی چاہیے۔ اس کو اچھا سا پکایا ہے، پکانے کے بعد اس کو تھوڑا سا گرم کیا ہے، اور یہ گرم نہیں ہو رہی تھی کیونکہ گیس بہت کم آ رہی تھی۔ کم گیس آنے کی وجہ سے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے گیس نہ آئے تو پھر ہانڈی روٹی پکنا بہت مشکل ہو جاتی ہے، بہت زیادہ۔ تو جناب ابھی میرے خیال دسترخوان بچھا دیا گیا ہے، اس پر ناشتہ لگا دیا ہے، اور میں نے بھی اپنی روٹی رکھ لی ہے۔ تو یہ ہم لوگ ناشتہ کر رہے ہیں، ہم چھوٹی سی فیملی ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے میری حکومت سے کہ جو ہے نا آپ گیس کے بل جو ہے نا بہت کم کر دیں، اور اس ملک میں ویسے بھی ماشاءاللہ سے خوشیاں آ رہی ہیں، اس ملک میں ترقی ہو رہی ہے۔ تو اللہ پاک فلسطین کو بھی ان کا حق دلائے، اور اس میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم بند کرے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، اللہ نگہبان۔ اور یہ ناشتہ ہو رہا ہے، اور ہم ناشتہ کرنے لگے ہیں، پراٹھے بھی بن چکے ہیں، اور کڑی بھی تیار ہو چکی ہے، اور یہ لسی بھی بن چکی ہے۔ جس نے لسی کے ساتھ کھانے وہ لسی کے ساتھ، اور جس نے چائے کے ساتھ پراٹھا کھانا اس کے لیے چائے۔ تو یہ اپنے اپنے دل اور اپنے اپنے موڈ کی بات ہوتی ہے۔ بچے آپ کو پتہ ہے اپنی مرضی کا کھاتے ہیں، مرضی کا پیتے ہیں، اور مرضی سے سوتے ہیں۔ کسی کا کہنا جو ہے نا بچے نہیں مانتے، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کرنی چاہیے، بچے کیا کر سکتے ہیں، بچوں کو تو سمجھا سکتے ہیں۔ یہ ساتھ میں مووی بھی چل رہی ہے، اور یہ مریم صاحبہ